اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام في عامی هذا وفي كل عام. اللهم ارزقنا زیارت قبر الحسین علیہ السلام وجميع قبور الائمہ علیہم السلام في عامی هذا وفي كل عام. شہداء ملت جعفریہ، حاضرین مجلس مرحومین، اس ادا خانہ دے بانیان اور معاونین دے مرحومین، صدر اسلام تو لے کے ہم تک جتنے مومنین اس دار فانی تو چلے گئے لیکن انہاں دا فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی نہیں. بالخصوص عزاداران مظلوم کربلا جڑے سب کا صلیں سڑے نال شاملن لیکن زندگی مولت نہ دیتی، قبریں چوائیں ستن. حاضرین مجلس، بانیان مجلس، معاونین مجلس تے مرحومین اور بالخصوص جناب مرحومین دے سال ثواب واسطے سلسلہ مجالس اعزا ہے اور اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت فرماؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم بث ثواب ہاتین السورتین الى ارواح جمیع المؤمنین المرحومین لا سیما المرحومین المخصوصین والمخصوصات بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انہاں دعائیں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات پڑھو سارے حضرات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام. الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین صلوات. والصلاة والسلام علی وزیرہ وخلیفتہ وابن امیہ ووارث علمہ وناصر دینہ ومنفذ شریعتہ ومروج احکامہ ومنجز وعدہ
وحافظ سره علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم ومعاندیهم ومبغضیهم وغاصبی حقوقهم ومنکری فضائلهم من یوم عداوتهم الى یوم الدین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لَأُمَرَاءُ الْكَلَامِ صلوات. برادران ایمانی، احباب اہل بیت، انتہائی محترم و معزز سامعین، موضوع گفتگو کلام امیر المومنین علیہ السلام. آج دی نشست پھر امیر المومنین آقا دی پڑھی ہوئی ایک مجلس. شاید میں کل جملہ عرض کر سکیا یا نہ کہ اسا اپنے پسندیدہ خطیب دی سی ڈی کیسٹ یا اگر پبلش صورت مل جائے تو کتابی صورت شعراء دی شاعری، خطبہ دی خطابت، پسندیدہ مقررین دیاں تقریراں بڑیاں سنبھال کے رکھ دے ہیں. اور عموماً نووارد خطیب کوشش کر دیں جو کسی معتبر خطیب اور مشہور خطیب دی گفتگو نو لکھ کے پڑھ کے یاد کر کے پہنچایا جائے. کاش کچھ ایسے لوگ پیدا ہوندے جڑے امیر المومنین دیا مجلساں یاد کر کے اس قوم تک پہنچیں دے. اسا ایک عام فردی پڑھی ہوئی مجلس یاد کرنا فخر سمجھ دے آئیں، مگر جڑی ہم مجالس حجت خدا پڑھی ہیں، یعنی ناج البلاغہ ایویں سمجھو جو امیر المومنین دیا پڑھی ہوئی مجلساں. اچھا سانو اگر داد نہ ملے تو اسا پریشان ہوندے آئیں، اور ایک معروف جملہ اگر داد نہ ملے خطیب آدن انج لگ دے جو میں کسی قبرستان پہ پڑھ دے آئیں. لیکن کائنات دا او خطیب حسنین دا بابا جنہ واقعاً کچھ مجلساں قبرستان پڑھیاں. کدی کوفہ دے قبرستان امیر المومنین قبران دی یاد کھڑے آدن یا اہل المعیشت او وحشت ناک گھراں جراہن والے ہو، یا اہل الغربت او تنگ و تاریک تے تنہائی دے گھراں جراہن والے ہو. اج علی توڑے واسطے کچھ خبراں لے کے آئیں، ود قبرانو خطاب کر کے حسنین دا بابا کھڑا دے اوہ نا قبرائیں سمن والے ہو، جاگو علی تو انہوں دا سامن آئیں، توڑا مال غیرہیں تقسیم ہو گیا، توڑیاں بڑھائیں عمارتیں کہیں ہو رہا کے آباد ہو گئے، توڑیاں منکوہ عورتاں کسی اور دے نکاح چلیاں گئیاں. فرمایا اے علی کول خبرہ ہن کئی خبر تساں دسو جو کیویں پئی نبھ دیئے. ہن میرے آقا خود جواب دیں دینا اگر انہوں بولن دی طاقت ہوندی اللہ دی درباری جو انہوں اجازت ملے ہکو جواب دے سن یا علی ان خیر الزاد التقوی. یا علی اس سفر آخرت تقوی تو بہتر زاد راہ کوئی دی. ناج البلاغہ امیر المومنین دی یہاں پڑھی یا مجالس. اور میرے محترم سامعین، میں انشاءاللہ کل اس حوالے نال چونکہ آج ناج البلاغہ دی اختتامی گفتگو ہے،
جس دوست نے بھی یہ سوال دیتا ہے، میں انشاءاللہ کل اور پرسوں موضوع گفتگو پھر حسینیت اور کربلا میں انشاءاللہ اسے معروضات عرض کرساں. ایک دفعہ بلند تر صلوات تلاوت فرماؤ سارے. اور میرے محترم سامعین، یورپ ایک یونیورسٹی قائم ہوئی ہے تو سن کے حیران ہو سو، شاید اساں مظلوم امام دے اس مظلوم کلام دی قدر نہیں کی تھی، بلکہ میں سمجھنا جو اساں تواڈے تک پہنچایا ہی نہیں. بلکہ میں حیران ہویا، صبح کتنے سینکڑوں دوست گڈی تو لے کے اتھوں تک کتنے افراد ملے، سائنسان ناج البلاغہ چاہیے نہیں ملیا. اساں تینوں تعارف ہی نہیں کرا سکے، اساں تیرے تک ایک کلام پہنچا ہی نہیں سکے. یورپ ایک یونیورسٹی قائم ہوئی ہے، اس یونیورسٹی لائبریری، اس لائبریری جو موجود فقط ایک کتاب ہے اور اس کتاب دا نام ہے ناج البلاغہ. یہ مطلب نہیں جو انج فقط ایک نسخہ کمرے چ پہ ہے. مراد لائبریریاں سینکڑوں اور ہزاروں کتاباں ہوندیاں، تاریخ، تفسیر، شاعری، فقہ، حدیث، مختلف موضوعات تے. لیکن یورپ دے کچھ محققین نے وہ یونیورسٹی دی لائبریری فقط ناج البلاغہ دے تراجم، ناج البلاغہ دی شروحات، ناج البلاغہ دے الفاظ دے معانی، ناج البلاغہ دے اسناد و مصادر. اور انہاں لوگاں دا خیال ہے اگر اساں لوگاں تک امیر المومنین دا کلام پہنچا لیا اور خود حضرت دا ایک کلام پڑھ لیا، سانو کائنات دی حقیقت سمجھ آوے سی. اقوام متحدہ دے جنرل سیکرٹری گزرین کوفی عنان توڑے اور میرے آقا امیر المومنین دا خط ہے جڑا حضرت نے مالک اشتر نو تحریر کیتا، جیسے میرے آقا نے 80 تو زیادہ حکومت کرن دے اصول بیان فرمائے. اے اعزاز مکتب اہل بیت نو حاصل ہے، تیرے امام دے خط نو اقوام متحدہ دے نصاب دا حصہ بنایا گیا. اور آج بھی اقوام متحدہ دی بلڈنگ دے اندر امیر المومنین دا فرمان تحریر ہے تاکہ لوگاں نو پتہ لگے جو کائنات زندگی گزارن دا انداز کیا ہے. تیرے وطن دا بہت بڑا فرزند ہے جنرل موسیٰ، ہزارہ قوم نال تعلق رکھن والے ہیں، چیف آف آرمی سٹاف جنہاں دی وصیت آئی جو میں نے دفن کیتا جائے مشہد مقدس، اور حضرت امام رضا علیہ السلام دے حرم میں دفن ہیں. جنرل موسیٰ دے دور تو لے کے آج تک میرے آقا دا ایک خط آرمی سلیبس دے نصاب دا حصہ ہے تاکہ لوگاں نو پتہ لگے ماتحت نال کے رویہ اختیار کرنے، فاتح نال، مفتوح نال، امیر نال، غریب نال. جہاں بانی دے اصول حجت خدا نے بیان فرمائے. میرے محترم، میں غالباً کوئی پچھلے 3-4 مہینے کوئی 1000 کاپیاں اس خط دیاں مختلف انتظامی افسران نو بھجوائیں اور مختلف شعبہ حاجات اور ساڑھے پاکستان دے جڑے اعلیٰ وفاقی تعلیمی ادارے جتھے افسران دے ٹریننگ دے مراحل ہوندے، یقین جانو جتھے ایک کاپی بھجوائی لوگا 5-10 کاپیاں دا مطالبہ کیتا. آکھن لگے کائنات دیاں ہزاراں کتاباں تے بھاری ہے حسنین دے بابے دا اے ایک خط. سانو سمجھ ہی ہونا ہے جو معصوم دے کلام دی عظمت کیا ہے. تو میں آج دی اس مجلس بھی بجائے اپنی طرفوں کچھ الفاظ ادا کرن دے اپنے آقا دی ایک مجلس پڑھنا چاہنا. ایک پڑھن والا، ایک سنن والا. میرے آقا نے اپنے صحابی جناب کمیل دا بازو پکڑیا، کمیل ابن زیاد نو نال لے کے ایک باہر جنگل دے علاقے ایک اجاڑ جگہ تے آ کے بیٹھے. حضرت نے جناب کمیل دے سامنے ایک مجلس پڑھی. میرا دل چاہتا ہے اسی مجلس دا ترجمہ جناب دی خدمت حاضر چکرا. لیکن اس تو پہلے میں ضروری سمجھدا، کل بھی میں نہیں، مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ
خدا کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے اس عالم ربانی اور محسن ملت نو جے ناج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ جیسیاں کتاباں دا اردو ترجمہ قوم تک پہنچایا، ورنہ شہد کتاباں لائبریری چ دفن ہو ویندیاں۔ اس واسطے حق بن دے اپنے محسنین نو یاد کرنا، یقیناً اس بزرگ عالم دین دی روح بھی خوش ہو سی۔ میں چاہنا جو خصوصاً علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ یا جتنے لوگ اس ناج البلاغہ یا کلام امیر المؤمنین دی نشر و اشاعت اپنا کردار ادا کر رہے یا کردار ادا کر دیں اس دنیا تو ٹر گئے، انہاں تمام مرحومین واسطے اور خصوصاً مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ مرحوم دی بلندی یہ درجات واسطے ایک دفعہ سورہ فاتحہ تلاوت فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم بث ثواب ہاتین سورتین الى جمیع المؤمنین المرحومین لا سیما جعفر حسین، اللہم اغفرہ ورحمہ واحشرہ مع النبی والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان دعائیں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات تلاوت فرماؤ۔ جناب کمیل روایت کر دیں، امیر المؤمنین نے میرا بازو پکڑیا، بازو پکڑ کے حسنین دے بابا مینو شہر دی آبادی تو باہر لے کے گئے۔ جد ایک مقام تے پہنچے ہیں جتھے سانو ویکھن اور سنن والا کوئی نہ، میں سامنے شاگرد بن کے بیٹھا، امیر المومنین آقا نے میرا بازو پکڑیا، ٹھڈا سا بھر کے حسنین دے بابے نے ارشاد فرمایا، یا کمیل ابن زیاد انا حاضر القلوب اوعیتن فخیرہا اوآہا فافظ انی ما اقولو لک۔ فرمایا اے کمیل، انہا دلانو اللہ نے برتن بنائے، ہر چیز واسطے کوئی نہ کوئی برتن ہوندے، علم و حکمت دا برتن اللہ نے مومن دا دل بنائے، اور فرمایا اس جو سب تو بہترین برتن ہو ہے جڑا زیادہ تو زیادہ علم و حکمت اپنے درمیان جمع کر کے سنبھال لے۔ فرمایا میں علی تیرے سامنے حکمت دیا چند گلہ کرنا چاہنا، فافظ انی، فرمایا یاد کر تے آوان علیہ نسلہ تک پہنچا جو حسنین دے بابے کیا جملے ارشاد فرمایا ہم۔ جناب کمیل ابن زیاد نو آکے ویدن الناس ثلاثتن، کمیل لوگاں دیا ترائے قسمہ ہیں، تمام انسانوں نو حضرت نے ترائے اصناف تقسیم فرمایا۔ فرمایا پہلا عالم ربانیون، یا عالم ربانی ہے، اور متعلم علی سبیل نجات، یا طالب علم ہے جڑا نجات دے رستے تے قائم ہے، وَحَمَّجٌ رُعَاءٌ، تیسری قسم پست لوگاں دی ہے، تیسری قسم گھٹیا لوگاں دی ہے، اتباع کل نائکن یمیلون ماء کل ریحن۔ فرمایا اے او لوگ ہیں جدے کوئی آواز دے وے ہر سامری دی آواز دے پچھے ٹر پاؤں دن۔
وَيَمِيلُونَ مَعَ كُلِّ رِيحٍ انہاں دی کوئی اپنی حیثیت وجود تے طاقت نہیں ہوندی. حضرت فرمائندے جس رخ دی ہوا چلے اسے رخ تے جھک دے ہوئے نظر آندے. کوئی توجہ فرمائیے جناب. اندازہ کر لے اسو میں بالکل رسمی اندازے نہیں، میں فقط آج حضرت دے کلام دا ترجمہ. فرمایا ترائے قسمہ ہن لوگاں دیاں، یا عالم یا طالب علم. فرمایا تیسرے جڑا عالم بھی نہیں اور طالب علم بھی نہیں، معصوم نے انہوں پست لوگاں چو قرار دیتا. فرمایا وہ دی اپنی حیثیت ہی کوئی نہیں، ہر پکارن والے دی آواز تے ٹر پوندن، جس پاسے ہوا دا رخ ہوئے ادائی جھک دے ہوئے نظر آندن. فرمایا لم یستزیو بنور العلم ولم یلجو الى رکن وسیق. فرمایا جے حالت دے اندھیرے اچ گزار چھڑیں دین، علم دی روشنی حاصل نہیں کریں دے. ساری زندگی جاہل ہن، جاہل رہے اور جاہل ٹر گئے، حالانکہ علم دے چراغ روشن ہن. انہاں اپنی زندگی اور دل و دماغ دیاں تاریکیاں نو علم نال روشن نہ کیتا. وَلَمْ يَلْجَوْا إِلَىٰ رُكْنٍ وَسِيقٍ. فرمایا ساری زندگی ٹھڈے کھاندیاں گزر گئی، کسی مضبوط سہارے نو نہیں پکڑیا. توجہ فرمائیے جناب. یعنی جی حالت اندھیرا ہے علم نور ہے، جی حالت وچ لڑکھڑاون والے ہر قدم تے پھسل دے راندن. فرمایا علم مضبوط سہارا اور عصا ہے جڑا انسان نو دنیا و آخرت دی منزل تو پھسلن تو بچا لیندے. ہن تواڈے اور میرے آقا فرمائیں یا کمیل العلم خیر من المال. کمیل آوان والی نسلہ تک پیغام پہنچا دے، علم مال تو بہتر ہے اگر علم دا تقابل کیتا جائے. فرمایا العلم خیر من المال. فرمایا علم مال تو بہتر. ہن حجت خدا نے فرمایا العلم یارثک وانت تحرث المال. فرمایا علم تے مال پہلا فرق ہے، دولت مند مال دی حفاظت کریں دے، علم آپ عالم دی حفاظت کریں دے. فرمایا دولت مالک نو حفاظت کرنی پوندی ہے، ہاں تاکہ بینک دے اندر کسے محفوظ مقام تے رکھا جائے، کسے محفوظ مقام تے مال منتقل کیتا جائے. دولت مند ہے رات نو نیند نہیں آندی، گھر دے سامنے چار چار پہرے دار کھڑے ہوندے. فرمایا علم بھی خزانہ دولت بھی خزانہ، مگر انہاں دو خزانے فرق ہے. دولت دی حفاظت تو کریں دیں، علم تیری حفاظت کریں. کتنے لوگ ہیں اگر کوئی عالم دین مہمان ہوئے ساری رات نیند نہیں آندی، لوگ پارا دین دین مت اس عالم نو کوئی تکلیف نہ پہنچے، مت اس عالم نو کوئی مشقت نہ اٹھاونی پوے. حالانکہ جاندے ہی نہیں ہوندے قبیلہ کیا، وطن کیڑا، اولاد کیڑی، مالی حیثیت کیا، مگر او دا علم ہے. فرمایا کائنات او دے سامنے جھک دی ہوئی نظر آندی. مال دی تو حفاظت کرے نے، علم تیری حفاظت کر دے. فرمایا والمال تنقصه النفقہ والعلم یزکو علی الانفاق. توڑے اور میرے آقا فرمائنے نا مال خرچ کرن نال گھٹ ویندے. فرمایا علم جتنا خرچ کردہ جا اس خزانے جتنا اضافہ ہوندہ ویندے. علم بھی خزانہ مال بھی خزانہ. مال خرچ کر دیا ہاتھ کم دن. اور ایک اور جملہ ناج البلاغہ امیر المومنین دے جملہ بھی موجود ہے، بڑی دقیق جملہ شالا میں سمجھا لیں. حجت خدا فرمائنے اس مال دنیا دی مذمت واسطے علی اور کیا آکھے. بڑے بلند ذہن تشریف فرماؤ. میں جاندہ بڑے پڑھے لکھے افراد، بڑے بڑے سکالر میری مجلس سے تشریف فرمائیں. میں ادنا جائے طالب علم دی حیثیت کوشش کردہ یہ جملہ جناب دے دینا تک پہنچاواں. امیر المومنین فرمائنے میں علی مال دنیا دی مذمت اس تو بڑھ کے اور کیا جملہ آکھاں. فرمایا مال دنیا او بے وفا شے ہے
اپنے مالک نو ہی فائدہ نہیں دیندا جب تک اس کو جدا نہ ہو جائے. کوئی توجہ فرمائیے جناب نے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہ بندہ پیاس ہوئے پانی پیونا ہوئے جب تک 50-100 روپے خرچ نہ کرو پیاس نہیں بجھدی. تسا اچھا لباس پاونا ہے جب تک 2-4-5 ہزار روپیہ خرچ نہ کرو لباس نہیں ملدا. جیب وچ کروڑا روپے ہیں فائدہ نہیں. حضرت فرمینے نے او بے وفا شے ہے تینوں ہی فائدہ ادا پہنچے سی جدا تینوں چھوڑ کے غیر کول ویسی. فرمایا دنیا کما پر ایڈی بے وفا شے پیچھے آخرت برباد نہ کر. تو جو فرمائیے نا جناب کتنا بے وفا جڑا مالک نو ہی فائدہ نہیں دینا جب تک انہوں چھوڑ نہ دے. غیر کول چلا جاسی پھر مالک نو بات افسوس کے دامن وقت گنجائش ہوندی. اور ایک جملہ ذہن چاہ رہے حضرت اس مجلس تو ہٹ کے میں کل حضرت جملہ پڑھ لیا وہ بھی امیر المومنین دے کلام جملہ توڑے اور میرے آقا فرمینے او مال تیرا مال نہیں. دو خوبیاں بیان فرمائیاں معصوم نے. فرمایا او مال تیرا مال نہیں نمبر 1 جیندی چوری دا خطرہ ہوئے. نمبر 2 جڑا تیری موت دے بعد غیر کول چلا جائے. فرمایا حقیقی مال وہ ہے جیندہ نہ چوری دا خطرہ ہوئے نہ موت دے بعد تینوں چھوڑے. تو جو فرمائیے جناب نے ایک ہے مال دنیا ایک تا چوری دا خطرہ جو کوئی چرا نہ لے. دوجا جدہ تیری موت ہوئی میں ڈھیر ساری ایسی بدبخت اولاداں نو جاندا جنہاں بابے دا قتل کیتا جنہاں بابے نو کرایہ دار ٹارگٹ کلرز کو بابے نو مرا چھوڑیا. جو بابا مرسی تا دولت ملسی. میں ایسے بدبخت افراد نو ذاتی طور تے جاندا جنہاں خود بابے دا قتل کیتا یا بابے نو قتل کرایا گیا تاکہ او دی جائیداد دا وارث میں بن ونجا. توڑے اور میرے آقا فرمائنے اور اتھے ایک اور فقہی مسئلہ عرض کر دیوا. اس سے واسطے 1400 سال پہلے آل محمد دی شریعت نے حکم بیان کیتا قاتل بیٹا باپ دی جائیداد دا وارث نہیں ہو سکتا. یہ فقہی حکم ہے. قاتل بیٹا بابے دی وراثت حصہ ہی نہیں رکھتا. کیوں شریعت ہے اگر اسلامی حکومت ہوئے اور اگر اسلامی فقہ نافذ ہوئے فرمایا قاتل اولاد بابے دی جائیداد دی وارث نہیں بن سکتی. کیوں شریعت بناون والا خالق جاندا ہا کالی ہو جائیاں بدبخت اولاداں آسن جڑی مال دنیا واسطے ماں باپ نو قتل کرے سن. 1400 سال پہلے اس بیماری دا علاج حسنین دا نانا بیان فرما کے گئے. فرمایا مال حقیقی مال ہے جدی نہ چوری دا خطرہ ہوئے نہ مرن دے بعد تینوں وہ مال چھوڑے. فرمایا اس مال دا نام یا علم ہے یا اس مال دا نام حکمت ہے. وَسَنِيُّ الْمَالِ يَذُولُ بِزَوَالِهِ. توڑے میرے آقا فرمینے یا کمیل میری بات یاد رکھنا. فرمایا مال دے آثار او دے زوال دے نال مکویندن. مال دے آثار کیا ہیں؟ اچھی سواری اچھا لباس اچھا بنگلہ. توڑے میرے آقا فرمینے ادو زوال آیا ادو اچھے لباس گئے اچھی سواری گئی اچھے دسترخوان گئے مکانات اور محلات کھنڈرات ہی تبدیل ہو گئے. پھر حجت خدا فرما رہے ہیں یا کمیل ابن زیاد معرفت العلم دین یدان بے وبہی یکسب الانسان الطاعت فی حیات و جمیع العدوسۃ بعد وفات. توڑے میرے آقا فرما رہے ہیں یاد رکھ علم او میراث ہے علم او چیز ہے. دنیا تے عالم ہوئے تا لوگ اطاعت کریں دن. اگر دنیا تو عالم چلا جائے او دے محفل جبے کے لوگ سونے سونے ذکر کریں دن. دنیا تے ہے
میرے سامنے جتنے حضرات تشریف فرماؤ ہزاراں دا مجمع ہے، شاید 2 یا 4 بندیاں آغا سستانی دی زیارت کیتی ہو سی، لیکن اطاعت کرن والے 80% ہو سن۔ شاید اتنے جتنے لوگ آغا خوئی دے زمانے چان کہیں ڈٹھے ہی نہ ہو سی، لیکن آغا خوئی دے فتوے تے عمل کرن والے کروڑوں لوگ ہیں۔ میرے آقا فرما رہے نے علم دا دنیا چ اثر ہے، علم حاصل کر اللہ کائنات نو تیرا مطیع کر چھڑے سی۔ اگر علم حاصل کر جڑی محفل نو سے تیرے سونے سونے ذکر حسین۔ اور پھر میرے آقا فرما رہے ہیں یا کمیل حالک خزان الاموال وہم احیاء والعلماء باقون ما بقی الدہر۔ فرمایا او کمیل مالدار زندہ ہوندیاں مر گئے، عالم مر کے بھی زندہ ہے۔ مالدار زندہ ہوندیا مردہ، العلماء باقون ما باقی الدہر۔ اور میں تھے روک کے ایک جملہ عرض کرا، کہیں ڈٹھے شیخ توسی علیہ رحمانو، کہیں ڈٹھے شیخ صدوق علیہ رحمانو، کہیں ڈٹھے شیخ مفید علیہ رحمانو، کہیں ڈٹھے شیخ مفید نو 1000 سال پہلے ہستیاں گزر گئیاں، مگر آج بھی کوئی اہل علم دی مجلس نہیں ہوندی جسے جنہ ہستیاں دا ذکر نہ ہو، جسے جنہ دی کسی کتاب دا حوالہ، کسی حدیث دا حوالہ، کسی مسئلے دا حوالہ نہ دیتا جائے۔ فرمایا علماء دنیا تو ٹر گئے، ٹر ونجان دے بعد بھی زندن۔ اور فرمایا کیویں زندن؟ میرے آقا فرمانے آیانہم مفقودہ وامثالہم فی القلوب موجوداتن۔ توڑے اور میرے آقا فرمانے انہاں دے بدن دنیا تو ٹر گئے مگر انہاں دے ذکر حال تک باقی ہیں۔ پھر میرے آقا نے ٹھڈا سا بھریا، ٹھڈا سا بھر کے حجت خدا نے اپنے سینے تے ہاتھ ماریا، سینے تے ہاتھ مار کے آدین یا کمیل انا ہا ہونا لعلما جما، ایتھے علم دا سمندر ٹھاٹھا مار رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امیر المومنین اپنے سینے تے ہاتھ مار کے فرما رہے ہیں ہا ہونا لعلما جما۔ اس امیر المومنین دے سینے چ فرمایا علم دے سمندر ٹھاٹھا مار رہے۔ وَأَشَارَ إِلَى صَدْرِ، اپنے سینے دی طرف اشارہ فرمایا لو اصبت لہو حملا۔ توڑے اور میرے آقا ٹھڈا سا بھر کے فرمینے علی کیا کرے، علی کینو علم منتقل کرے۔ کاش علی نو ایسے لوگ مل پاؤندے جنو علی اپنا علم منتقل کرے نہا۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا ٹھڈا سا بھر کے اپنی زندگی فرما رہے ہیں مل دے کوئی نہیں ایسا امین جنو میں اپنا علم منتقل کرا۔ اگلے جملے نہ میں فقط ترجمہ ارچا کرا۔ توڑے اور میرے آقا فرمینے امین مل دین تا ذہین نہیں ہوندے، ذہین مل دین تا امین نہیں ہوندے۔ فرمایا امین نہ ہویا علی دے علم نو چند ٹکیاں دی خاطر فروخت کر چھڑے سی، اگر امین نہ ہویا علی دے قیمتی علم نو شان و شوکت واسطے خرچ کرے سی، اگر ذہین نہ ہویا میں علی دا علم سمجھ نہ سکسی۔ فرمایا کاش میں نے ایسے لوگ مل پاؤندے جنہوں میں اپنا علم منتقل کرا ہا۔ اور شریفوں میں آدھارانا و جڑیاں چند ہستیاں ملیاں نا جڑے ذہین بھی ہن تے امین بھی ہن تے نگاہ امامت انتخاب فرمایا، کوئی ابو ذر بن گئے، کوئی کمبر بن گئے، کوئی مقداد بن گئے، کوئی سلیمان بن گئے۔ حجت خدا ٹھڈے سا بھر دے ہوئے نظر آندے۔ میرے محترم جی امیر المومنین، میں کل جملہ ڈاکٹر شریعتی دا جناب دی خدمت عرض کر گیا، لکھ دیں جی امیر المومنین زندگی چ مظلوم ہن، ایویں ٹر ونجن دے بعد ہی حسنین دا بابا مظلوم ہے۔ امیر المومنین دی زندگی کل سنن واسطے تیار کوئی نہ، آقا دے ٹر ونجن دے بعد اج علی دا کلام پڑھن واسطے تیار کوئی۔ اور توڑے اور میرے آقا نے
جا بجا علم دی عظمت تو بیان فرمایا فرمایا کچھ ایسے لوگ مل سن جڑے اس علم نو فقط مال دنیا دے حصول دا ذریعہ قرار دے سن، کچھ ایسے لوگ مل سن جڑے اس علم نو دنیا تے حکومت دا ذریعہ قرار دے سن۔ فرمایا کاش ایسے لوگ مل دے جڑے آون والے لوگاں تک علم دے چراغ روشن کر کے پہنچیں دے تاکہ دنیا نو پتہ لگے ہاں جو آل محمد دی میراث ہے کیا۔ اور میرے محترم چھوڑ کے ساری تفصیلات میں فقط چند احادیث عرض کرا۔ امیر المومنین آقا نے خود پیغمبر اعظم کو لو بیان فرمایا فرمایا عالم دی محفل وچ ایک لازا بانا 70 سال دی عبادت تو افضل۔ اور توڑے اور میرے آقا فرمائے نا عالم دی محفل جھولی پھیلا کے بیٹھا کر، کیوں؟ فرمایا عالم دی مثال پکے ہوئے پھلدار درخت دی مانند ہے، کیا پتا علم و حکمت دا کوئی پھل کس وقت تیری جھولی دی زینت بن جائے، تیری دنیا ہی کامیاب تیری آخرت ہی کامیاب۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ اور ایک جملہ جڑا جناب دی خدمت عرض کرنا چاہنا، معصوم نے فرمایا پوچھا گئے معصوم کو لوں مولا سب تو پہلے جنت کون ویسی؟ فرمایا علماء۔ مولا سب تو پہلے جہنم کون ویسی؟ فرمایا علماء۔ حیران ہو کے بندے پوچھے مولا جنتی جی سب تو پہلے علماء، جہنمی سب تو پہلے علماء، مولا کیویں پتہ لگ سی؟ لباس ہی علماء والا، قال اللہ الحکیم بھی ہے، قال رسول اللہ بھی ہے، مولا کیویں پتہ لگ سی جنتی کون جہنمی کون؟ فرمایا علماء دیا دو قسمان، علماء خیر علماء شر، علماء ربانیین علماء سو۔ مولا ہین عالم پہچان کیویں ہو سی؟ حجت خدا فرما رہے ہیں جنی بات سن کے واجبات تو معمولی سمجھن لگ پویں، جنی گفتگو تے تاریر پر اور سن کے واجبات تو دور ہو ونجے، آخرت بھول ونجی، حلال و حرام دی پابندی ختم ہو جائے، خوف خدا ختم ہو جائے، واجبات دی توہین کرن لگ پویں۔ فرمایا بھاویں حلیہ علماء والا ہوئے، میں معصوم پیادہ جہنمی عالم ہے بچ۔ اور فرمایا جے مومن کول بے کے آخرت یاد آونجی، جے عالم دی بات سن کے واجبات دا پابند ہو جاویں، جے عالم دی گفتگو سن کے واجبات دی پابندی دا جذبہ پیدا ہوئی، حلال و حرام دی تمیز پیدا ہو ونجی، اپنی زندگی دا مقصد سمجھ آ جاوی۔ فرمایا کائنات کچھ پئی آکھے تو گمراہ نہ ہوئے جنتی علماء چو ہے۔ حتیٰ کہ معصوم نے فرمایا رستے دے ڈاکو علماء کولو بچو۔ لفظ اوکھے لیکن ہے قول معصوم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اصطلاح استعمال کیتی ہے راہ زن علماء، رستے تے لٹن والے علماء۔ معصوم کو لو پوچھا گیا مولا کون ہیں؟ فرمایا جیڑا دین دے ذریعے دنیا حاصل کرے۔ فرمایا حریص بندہ جینا ہرسی ختم نہ ہوئے، جیڑا لوگاں نو حلال حرام آکھے خود پابندی نہ کرے، لوگاں نو واجبات آکھے خود پابندی نہ کرے، لوگاں نو تقوی دی دعوت دے خود متقی نہ بنے۔ توڑے اور میرے آقا فرمائنے نہ راہ زن علماء چو ہے، حقیقی عالم وہ ہے جیندے علم دی جھلک او دے عمل چ نظر آئے، جیندے قول و فعل چ تضاد نہ ہوئے، جیڑا ہر قدم تے مخلوق خدا دی نجات دی فکر کر رہے ہو۔ اور پھر ایسے علماء دے متعلق معصوم نے فرمایا عالم دے سامنے نہ ٹر، عالم دی بات پتہ نہ کر، آکھیا ہاتھ نال عالم دی طرف اشارہ نہ کر، عالم دی محفل کہکا مار کے مسکرا نہیں۔ فرمایا عالم دی تو دی طلب تو بغیر او دی اجازت دے بغیر سوال نہ کر۔
حتیٰ کہ حجت خدا نے فرمایا عالم دین دا تقیہ درست کرنا 1 سال دی عبادت تو افضل۔ فرمائے او شخص ہے جڑا تیرے تک پہنچا رہے ہوئے جو آل محمد دے دین دا حلال کیا ہے حرام کیا۔ بندے اکسیں جی کتھو تلاش کری ہو جائے علماء بڑی تعداد چن آل محمد دے مکتب دی ایک شخصیت میں بس انہاں دا تعارف چا فقط عرض کرا اور چند جملے ذکر مصیبت۔ کل انشاءاللہ پھر موضوع حسینیت اور کربلا میں اس میراث دی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہم جناب نو، ناج البلاغہ دی محبت، ناج البلاغہ دی معرفت دی طرف میں عرض کر رہا ہوں ڈھیر ساری شخصیات ہیں۔ میرے محترم آغا مرعشی نجفی کم مقدس ہے بی بی دے حرم تو 100 یا 200 میٹر تے انہاں دی قبر اور لائبریری ہے۔ دنیا دی 5ویں سب تو بڑی پرائیویٹ لائبریری آغا مرعشی نجفی دی ہے۔ دنیا دی مسلمانہ دی نا، عرب ایران نا، پوری دنیا دی ذاتی لائبریریاں چوں 5ویں درجے دی سب تو بڑی لائبریری آغا مرعشی نجفی دی ہے۔ یقین جانو اتنی بڑی شخصیت حج نہیں کیتا، 5 لاکھ تو زیادہ کتاباں نایاب کتاباں آغا دی لائبریری موجود ہیں۔ آج یورپ دے لوگ آغا مرعشی دے کتب خانے تحقیق کرن واسطے یونیورسٹیاں دے لوگ آندن۔ وصیت نامہ کدی پڑھو نا آغا مرعشی نجفی دا، میں فقط 2 جملے چارج کرا۔ آغا مرعشی نجفی نے اپنے وصیت نامے ایک جملہ لکھے، اگر کوئی مومن میرے تے احسان کرے، میری نیابت ایک حاج کرے آئے، میں ساری زندگی حاج نہیں کر سکیا، کیوں؟ آنکھیں لگے میرے تے واجب ہی نہیں ہوئی۔ کوئی توجہ فرمائیے جناب نے۔ حکومت ایران اس عالم کو لو پوچھ کے قدم اٹھائیں دیئے، سینکڑوں مراجے جس شخصیت دے سامنے بیٹھے ہوندن انج آل محمد دے دین دی خدمت کی تھی، آدن میرے تے حج واجب ہی نہیں ہوئی جو میں حج ادا کرا ہا۔ وصیت نامے چ لکھ دین حسرت رہ گئی ہے جو کعبہ ویکھا ہا، مگر دین آل محمد دی خدمت موقع ہی نہیں دیتا جو میں مکہ ونیا۔ اس واسطے وہ لکھ گئے اگر کوئی مخیر بندہ پھرے میری نیابت ایک مستحب حج ادا چا کرے تاکہ بیت اللہ دی زیارت دا ثواب میں مرعشی نجفی دے نام اعمال شامل ہو جائے۔ اور دوسری وصیت حیران ہو سو، آغا مرعشی نجفی نے وصیت نامے چ لکھیا اے میری جائے نماز ہے جس تے میں 70 سال نماز شب پڑھیے، میری یہ جائے نماز میری قبر چ رکھی جائے۔ 70 سال ایک جائے نماز تے نماز شب پڑھن والا، فرمایا میری قبر چ بچھائی جائے، ہو سکتا ہے میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ پھر فرماویں لگے آئے میرا ایک رومال اے میں استعمال کردہ ہم جدہ مظلوم دے غم میں جانسوں آمین ہا، مظلوم دی آزاداری آغا دا ایک رومال ہا۔ ساری زندگی آدن آغا نے رومال کسی اور مقام تے استعمال نہیں کیتا، فقط اس رومال نال اپنے آنسو صاف کر دے ہن۔ وصیت نامے چ لکھ گئے اے رومال میرے کفن چ رکھے آئے، ہو سکتا ہے فرزند زہرا دے غم دے آنسو میری بخشش دا ذریعہ بن گئے۔ اور تیسرا پیغام اپنے وصیت نامے چ دے کے گئے، میں نو غسل کفن دے کے جدا میرا جنازہ تیار ہو جائے نا، معصوم قوم دے حرم وچ رکھ کے، معصوم قوم دے حرم دے دروازے دا پردہ پیرا والے پاسیوں، بی بی دے حرم دا پردہ میرے کفن نال بن کے
میرے بعد ایران دا سب تو بڑا عالم بی بی دے حرم دے دروازے کھڑا ہو کے مصائب پڑھے، اور مصائب کیڑا پڑھے؟ بی بی دے حرم کھڑا ہو کے اتنا دسے جو دامی دی دیگر بہنا بھیرانو الوداع کیویں کیتا۔ فرماویں لگے میں مراشی نجفی نو اپنے کسی عمل تے کوئی مان نہیں، اتا واجب ہاں میں اپنا فریضہ ادا کر گیا جے خدا قبول چکرے۔ آکھیں لگے ہو سکتا ہے میری بخشش دا ذریعہ اے آنسوں والا رومال، تے وقت بی بی دے حرم کھلو کے دسن والا دسے جو بہنا ٹوریا کیویں، داویں دی دیگر کربلا دا غریب بہنا نو چھوڑ کے کربلا دے میدان گیا کیویں۔ اگرچہ میں مصائب اے نہیں پڑھنا، لیکن ایتھے ایک جملہ آدھا، بی بی رو کے کھڑی آدھی آئی حسین جلدی نہ کر، ہائے نانا ٹرے نہ تسا 4 تن باقی ہے، ماں بطول ٹری ہے واتی تسا 3 باقی ہے، بابا علی ٹرے ہے من امید آئی حسن تے حسین باقی ہیں، حسن بھیرا ٹرے سانو آسرا ہا حسین باقی ہے۔ رو کے آدھی آئے آج تو نے پیا ٹردہ میرے 5 آج پہ ٹردیں، میرے واسطے نانا محمد ہی تو آئیں، میرے واسطے ماں بطول بھی تو، میرے واسطے بابا علی بھی تو، میرے واسطے حسن بھیرا بھی تو۔ بی بی آدھی آئی آج ایک حسین نہیں، میں انج پہ سمجھ دیا جی میں 5 پہ ٹر دین۔ بات میری آقا دادی اتنا پوچھے ہائیں شبیر ٹر دے لے دسا، اتنا تا دسی وانج تسا جو ٹرے ویندے ہو اساں کہندے حوالے، اتھے غربت دا عالم ہاں ہنجو لوڑ پئیاں، تے کربلا دا غریب رو کے آدھاؤ میری تسیاں بھیڑا تسا اللہ دے ہو۔ حسین تو جو ٹریا وینے اجڑیاں بھیڑاں نو اتنا دا دسا، اساں کہندے حوالے، میرا پڑھنا سوکھے تیرا سننا سوکھا، آلیہ جائی بھیڑ نو غریب کھڑا دے تسا اللہ دے۔ میں گناہگار اکھاں نال ڈٹھے کوئی حج تے جائے یا زیارات تے جائے، 20 دن 25 دن 30 دن 40 دن تک لوگاں دا سفر ہوندے، ہائیں سجن نال ہوندے، وطن دے لوگ نال ہوندے، آسرا ہوندے، امید ہوندی ہے جو واللہ سائیں۔ میں اتنا ڈٹھے شریف چھوٹیاں دھیاں نو ایئرپورٹ تک بھی نال لے کے ویندن، بابے دا دل نہیں بھردا، آخری لمحے تک دھی دے رخساری چمدا راندے، الوداعی کریندا راندے۔ تینوں دھیاں پیاریاں تے جیندی سکینہ جائی دھی آئی، جدا زخمی بابا آئے نیزے اچ نیزے ہائیں، تلواریں تلوارہ ہائیں، بابے دی جھولی چ بہ کے پشتی آئی، بابا تینوں کون مریندے رہے، بابا تینوں زخمی کیوں کیتا نے۔ قطعاً میرا ارادہ نہ ہے جملہ پڑھن دا، اس عالم روحانی نے خدا درجات بلند فرمائے،
جنہاں دی وصیت ساڑے گریہ دا ذریعہ بڑھ گئی یہ آ گئے لفظیں تے تا ایک جملہ ہو رہا دا جڑے چھوٹیاں دھیاں لے باپ بیٹھے ہو نا ہاں گھارے جو بیٹی ہوئی نواسی ہوئی پوتی ہوئی اللہ کوئی دھیاں دا دل اتنا نرم بنائے کدا تجربہ کرے زخم نہ ہوئی بغیر زخم دے ہاتھ تے پٹی بن کے گھر ونجے جوان پتر نہ پوچھے نہ دھی جھولی چ بے راسی پوچھتی راسا بابا پٹی کیوں بدھی گئی بابا زخمی کہیں کیتے ذرا زیند لے ون کربلا جدا دامی دی دیگر غریب آئے نیزے چ نیزے ہیں تلواریں چ تلواراں ہیں رات چ ناتا ہویا حسین پیشانی چ تیر ہا پہلو چ نیزہ ہا امامے دا رنگ سرخ ہا تے بابے دی جھولی چ بیٹھی پوچھتی آئی بابا تینو کون مرین دے اجرکم علی اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھیں خلوص دا آنسو آ جائے اکھا نم ہو جاویں کافی ہیں بڑا گریہ ہو گیا خدا قبول چا فرمائے ہن زیادہ پڑھن دی ہمت ہی نہیں رہی وقت ہی نہیں رہا میں چاہتا تھا ہم کوفہ دے غریب دی غربت حسین دے سفیر دی غربت ہن پوری شہادت نہیں پڑھ سکتا فقط ایک جملہ دا علماء دین جس منزل تے خبر ملی ہے نا فرزند زہرانو میرے آقا نے کوفہ تو آندے ہوئے دو بندے ڈٹھے میرے آقا نے انہوں نے بلا کے پوچھیا جدا تو سا کوفہ چھوڑے حالات کیا ہند ادن مولا صحابہ دے سامنے دسیے یا صحابہ تو علیدہ میرے آقا فرمینے ایک لازہ علیدہ ہو کے میں نے دسو نا میرے مسلم دا کیا حالا کوفہ تو آوان آلے دن مولا جدا اسا کوفہ چھوڑے مسلم دے پیرچ رسی آئی گھوڑیاں نال مسلم دی لاش کہیں ویلے اس بازار کہیں ویلے اس بازار اتنا رنے بطول دا پتر داڑی ہنجوہ نال پس گئی ہون روندے خیمے چاہے جناب مسلم دی 4 یا 7 سال دی دھینو جھولی چ بہایا تڑیر میرے آقا نے دھی دی پیشانی چمی وال چمے ہائے رو کے ایو کو جا دیئے ہائے ماما دسو میرے بابے دو خیر تہے غریب نہیں دس سگیا جو تیرا بابا کس گئے ایو کو جا دے آج دے بعد تیرا بابا ہی میاں آج دے بعد تیرا سہارا ہی میاں بعض روایات ہی مل دے جو میرے آقا نے کوئی درہن میرے آقا کو جڑے جناب مسلم دی بیٹی نو دیتے نا ویدی کھڑی آئی چند سال دی دھی میں آدھا جناب سکینہ نو پتہ تا لگو سی جدا کوئی یتیم ہوئے انہیں سارتے ہاتھ پھریں دینا جدا کوئی یتیم ہوئے انہوں ہدیے دیتے وین دینا لیکن اللہ جانے کی ہو جیا ویلا انہوں دامی دیگر بابا کو سے انہوں خیال